الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ماہنامہ ترجمان القرآن، ماہنامہ ترجمان القرآن مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ اس رسالے کے منصب رسالت نمبر میں اس رسالے کے ایک اسپیشل ایشو، ایک خاص نمبر منصب رسالت نمبر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے منکرین حدیث کا انکار کرنے والے منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ منصب رسالت نمبر میں ترجمان القرآن کا یہ خاص نمبر سنت کی آئینی حیثیت کے نام سے کتابی شکل میں بھی موجود ہے۔ سنت کی آئینی حیثیت کے نام سے کتابی شکل میں بھی موجود ہے۔ منکرین حدیث کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اسی کو میں مختصر اور کچھ آسان کر کے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرر کیے ہوئے رہنما، حاکم اور معلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے رہنما، راستہ بتانے والے، حاکم، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والے، اور معلم، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والے مقرر کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، باضابطہ طور پر آپ کو ان حیثیتوں میں اپوائنٹ کیا تھا، مقرر کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ رہنما، حاکم اور معلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ اپنے قول اور اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے اور اپنے کام سے اللہ کے قانون کو کھول کھول کر سمجھائیں، اللہ کے قانون کا صحیح منشا سمجھائیں، اللہ کے قانون کا صحیح معنی و مطلب سمجھائیں، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کریں، اللہ کے قانون کے مطابق لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ٹرین کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو لوگ تیار ہوں ان کو ایک امت بنائیں، ایک جماعت بنائیں، ایک ملت بنائیں۔ آپ کی تربیت سے جو لوگ تیار ہوں ان کو ایک امت، ایک جماعت، ایک ملت بنا کر سماج کو سدھارنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ تھا آپ کا کام۔ اس طرح ایک اچھا اور نیک سماج تیار کر کے، ایک نیک ریاست بنا کر، نیکی پھیلانے والی ریاست بنا کر دکھا دیں کہ اسلام کے اصولوں پر ایک مکمل تہذیب کا نظام کس طرح قائم ہوتا ہے۔ اسلام کے اصولوں پر ایک مکمل تہذیب کا نظام، ایک کمپلیٹ سسٹم آف سویلائزیشن، یہ ہولسم سویلائزیشن کس طرح قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائم کر کے دکھایا۔
ایک پوری کی پوری تہذیب آپ نے برپا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا عظیم الشان کام 20 پر 3 سال کی 23 سال کی پیغمبرانہ زندگی میں کر دکھایا۔ صرف 23 سال کی پیغمبرانہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان کام کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور قرآن مجید سے شریعت بنی ہے۔ اسلام کی جو شریعت ہے، شریعت اسلامی، وہ بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور قرآن مجید سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے صرف پیر و مرشد اور واعظ ہی نہیں تھے، واعظ کرنے والے۔ آپ صرف پیر و مرشد اور واعظ ہی نہیں تھے، بلکہ عملاً، پریکٹیکلی عملاً مسلمانوں کے قائد، مربی، معلم، سب کچھ تھے۔ قائد، لیڈر، رہنما، راستہ دکھانے والے، حاکم، حکومت چلانے والے، قاضی، مقدمات کے فیصلے کرنے والے، شارع، شین الف رے عین، شریعت کا قانون دینے والے شارع، مربی، مسلمانوں کی محبت کے ساتھ تربیت کرنے والے مربی، معلم، سب کچھ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے صرف پیر و مرشد اور واعظ ہی نہیں تھے، بلکہ عملاً مسلمانوں کے قائد، رہنما، حاکم، قاضی، شارع، مربی، معلم، سب کچھ تھے۔ عقیدوں سے لے کر عملی زندگی کے تمام معاملات تک، عقیدوں سے لے کر عملی زندگی کے تمام معاملات تک مسلم سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقوں سے بنی تھی۔ مسلمانوں کی سوسائٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں ہی سے بنی تھی، عقیدوں سے لے کر عملی زندگی کے تمام معاملات تک۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز فوراً مسجدوں میں پڑھی جانے لگی، اسی طرح شادی بیاہ، طلاق اور وراثت کے جو قانون آپ نے مقرر کیے، انہی پر مسلمانوں کے خاندانوں میں عمل شروع ہو گیا۔ لین دین اور بیوپار کے جو قاعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، انہی کا بازاروں میں چلن ہونے لگا۔ مقدمات کے جو فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہی ملک کا قانون قرار پایا، لا آف دی لینڈ بن گیا۔ لڑائیوں میں، جنگوں میں جو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیے، جو معاملات دشمنوں کے ساتھ کیے اور ان پر فتح پا کر جیتے گئے علاقوں کی آبادی کے ساتھ جو برتاؤ آپ نے کیا، وہی مسلم مملکت کے قاعد قانون بن گئے، اسلامک اسٹیٹ کے قاعد قانون، رولز اینڈ ریگولیشنز بن گئے۔ غرض اسلامی معاشرہ اور اسلامی زندگی کا نظام اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ انہی سنتوں پر قائم ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا۔ اس طرح مسجد سے لے کر خاندان، تجارت، عدالت، حکومت اور بین الاقوامی سیاست تک مسلمانوں کی زندگی کے تمام ادارے، تمام انسٹیٹیوشنز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کے طریقوں پر عمل کرنے لگے۔
مسجد سے لے کر خاندان، تجارت، عدالت، حکومت اور بین الاقوامی سیاست تک مسلمانوں کی زندگی کے تمام ادارے، تمام انسٹیٹیوشنز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے لگے۔ پھر خلفائے راشدین کے عہد سے لے کر اس دور تک مسلمانوں کے ادارے، مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز آپ ہی کے طریقوں پر قائم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہی قائم ہیں۔ آج صرف حکومت، عدالت اور پبلک لا کے ادارے درہم برہم ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت، عدالت اور پبلک لا کے ادارے درہم برہم ہو گئے ہیں۔ آج بقیہ ادارے آج بھی ویسے ہی قائم ہیں جیسے پہلے تھے۔ صرف پبلک لا کے معاملے میں، عدالتوں اور حکومتوں کے معاملے میں چونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اس لیے شریعت کا عمل ان میں نہیں ہے، ان معاملات میں۔ مگر جو پرسنل لا ہے، اس کے ادارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی بیاہ، طلاق، تجارت وغیرہ جو ہم کرتے ہیں، وہ تمام ادارے آج بھی ویسے ہی قائم ہیں جیسے آپ نے مقرر کیے تھے۔ اس پر عمل کر رہے ہیں ہم یا نہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ الگ بات ہے، مگر انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منصب کیا تھا، آپ کا کام، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں صاف طور پر ایک نہیں 4 مقامات پر اسے بیان کیا گیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں: یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ سورہ بقرہ 120 پر 9، سورہ بقرہ 150 پر 1، آل عمران 160 پر 4 اور سورہ الجمعہ آیت 2 میں بیان ہوا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن تفسیر سورہ الجمعہ میں مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ یہ ایک یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مقامات پر اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ نمبر 1، آپ کی بعثت، آپ کا رسول بنا کر بھیجا جانا در حقیقت ایک بڑی نعمت ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے دعا کی تھی۔ نمبر 2، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانیں اور اس نعمت سے پورا فائدہ اٹھائیں، اس لیے 4 مقامات پر آپ کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر بڑا احسان کیا ہے، اور جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے،
وہ بڑے نادان ہیں، بڑے محروم ہیں۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صریحاً ایک رسول کا کام ہے۔ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات سنا رہے ہیں۔ ان آیات کی زبان، ان آیات کے مضامین، ان آیات کا انداز بیان، ہر چیز اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ اللہ ہی کی آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی زندگیاں سنوار رہے ہیں، ان کے اخلاق اور عادات اور معاملات کو ہر طرح کی گندگیوں اور برائیوں سے پاک کر رہے ہیں۔ لوگوں کے اخلاق اور عادات کو اور ان کے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی گندگیوں سے اور برائیوں سے پاک کر رہے ہیں، اور ان کو اعلیٰ درجے کے اخلاق سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی باتوں اور اپنے عمل سے، اپنے قول و عمل سے اور اپنی زندگی کے نمونے سے لوگوں کو اللہ کی کتاب کا منشا سمجھا رہے ہیں، اور ان کو حکمت اور عقل مندی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجنے کے 3 مقصد بتائے ہیں۔ 3 مقصد بتائے ہیں۔ ایک، آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیں، ایک یہ مقصد ہے۔ 2، اس کتاب کے منشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت سمجھائیں۔ قرآن مجید کے مطابق کس طرح عمل کیا جائے، قرآن مجید کی ہدایت کو کس طرح عمل میں لایا جائے، آپ خود عمل کر کے اور صحابہ کرام سے عمل کروا کے آپ نے بتایا۔ اس کتاب کے منشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھائیں۔ 3، افراد کا بھی اور اجتماعی حیت کا بھی تزکیہ کرے۔ آپ کا ایک اور بڑا کام کہ لوگوں کا تزکیہ کریں، یعنی ان کی برائیاں ان سے دور کریں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، اخلاق کے اونچے مرتبے تک انہیں پہنچائیں، ایک ایک شخص کو بھی اور پورے معاشرے کو بھی، افراد کا بھی اور اجتماعی حیت کا بھی تزکیہ کریں۔ اپنی تربیت سے ان کی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کو دور کریں، اور ان کے اندر اچھے اوصاف اور بہتر اجتماعی نظام کو نشو و نما دیں۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کر دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے شارح ہیں۔ شارح شین الف رے ہے، شرح کرنے والے، ایکسپلین کرنے والے، اللہ کی کتاب کے شارح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا کام اور آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ سورہ نحل آیت 40 پر 4 میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر یعنی قرآن مجید، یہ ذکر ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم لوگوں کے لیے اتاری ہے، اس تعلیم کو تم کھول کھول کر بیان کرو، اس کی وضاحت کرو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے تمہاری طرف اس ذکر کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن میں جو احکام اور ہدایات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توضیح و تشریح فرمائیں، انہیں کھول کھول کر بتائیں، سمجھائیں۔ اور ان پر عمل کر کے بتائیں تاکہ لوگ اسی طرح عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مقرر کردہ پیشوا اور نمونہ تخلید ہیں۔ پیشوا، لیڈر، نمونہ تخلید، رول ماڈل۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک اور مقام پر ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہو اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، بولے جیسا سنو، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت 30 پر 2۔ سورہ احزاب آیت 21۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نمونہ ہے تخلید کا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا مقرر کیا ہے، پیشوا مقرر کر رہا ہے، ان کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، ان کی زندگی کو تخلید کا نمونہ قرار دے رہا ہے، رول ماڈل، ایک اونچا ایسا نمونہ جسے دیکھ کر ہم ویسی ہی زندگی گزاریں، وہ نمونہ قرار دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے، پیغمبر نے جیسا کہا اور جیسا کیا، اگر تم ویسا نہ کرو گے تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھو، اللہ سے میری محبت اس کے بغیر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنا کفر ہے، ان آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا اور نمونہ تخلید مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع بھی مقرر کیا ہے۔ شارع شین الف ر عین، شریعت دینے والے، قانون دینے والے، لا گیور۔ یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ سورہ اعراف آیت 150 ترجمہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے ان کو روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اور وہ بندھن اتار دیتا ہے جو ان پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون دینے کے اختیارات دیے ہیں، لیجسلیٹو پاورز، قانون دینے کے اختیارات دیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حلال و حرام اور امر و نہی صرف وہی نہیں ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، بلکہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یا حلال قرار دیا ہے اور جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے یا جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے ہے، اس لیے وہ بھی اللہ ہی کا قانون ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ بھی اللہ کا قانون ہے، اور قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا ہے، جن باتوں کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی قانون ہے، ویسا ہی قانون جیسا اللہ کا قانون ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے قانون دینے والے ہیں، لا گیور ہیں۔ یہ ہے آپ کا مقام اور یہ ہے آپ کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے قاضی اور جج بھی ہیں۔ جج مقدمات کے فیصلہ کرنے والے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم قاضی جج مقرر کیا ہے۔ یہ ایک آیت پیش ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ سورہ نساء آیت 105۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی میں فیصلہ کرو، تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی میں فیصلے کرو۔ رسول ہی کی حیثیت میں آپ جج بھی تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فیصلوں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فیصلوں پر کوئی شخص اپنے دل میں تنگی بھی محسوس کرے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قاضی اور جج بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے حاکم و فرما روا بھی ہیں، رولر، حکومت چلانے والے، اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم و فرما روا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے حاکم و فرما روا تھے۔ رسول ہی کی حیثیت میں آپ کو یہ منصب بھی عطا ہوا تھا، آپ کو یہ پوزیشن، آپ کو یہ منصب، ایک رولر کا، حکومت چلانے والے کا منصب اور پوزیشن اور مرتبہ اللہ کی طرف ہی سے عطا ہوا تھا۔ ایک آیت پیش ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت 80۔ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت حکم پر چلنا، جو اللہ کے رسول کے حکم پر چلا وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے حکم پر چلا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت، فرما برداری، حکم پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے حاکم و فرما روا بھی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔